شکر ہے جس کے فضل و کرم سے میں آپ سب جمعۃ المبارک کی اس پاکیزہ گھڑی میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری آپ سب کی حاضری قبول فرمائے اور جو سنے سنائے اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہم اس بات کا بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں ایک ایسا اسلامی ملک عطا فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ نے ایٹمی طاقت بنایا ہے۔ اور آج کا دن 28 مئی وہ عظیم دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ایٹمی ملک بنایا۔ جو قومیں کمزور ہوتی ہیں ان کا حال وہی ہوتا ہے جو فلسطین کا ہے کہ نہ خود ان کے پاس طاقت ہے اور نہ طاقتور ملک ان سے تعاون کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جن کو طاقت دی ہوتی ہے اور اللہ کی مدد بھی ہوتی ہے تو ان کی طرف کو میلی آنکھ سے دیکھتا بھی نہیں۔ تو میں اپنے اس ملک پاکستان کو جو اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم نعمت عطا فرمائی، ہم اس بات کا اللہ کی بارگاہ میں شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اس بات تک پہنچانے کے لیے پاکستان کو ایٹمی ملک بنانے میں جن کا ہاتھ ہے، جنہوں نے کوششیں کی، دن رات محنت کی، بالخصوص ڈاکٹر عبدالقدیر جن کی ہم نے قدر نہیں کی اور ان کو اتنا ذلیل و رسوا کر دیا کہ ہمارے پڑوسی ملک بھارت نے اپنے ایٹمی جو اس کا سربراہ تھا ان کو انہیں صدر بنایا۔ ہم نے اس کے ساتھ اپنے ایٹمی پروگرام کے اس کے ساتھ کیا کیا، اس کو ذلیل کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ بارہ جس کو اللہ عزت دے اسے کو ذلیل، اس کو ذلیل کرنے والے اب خود ذلیل ہو رہے ہیں۔ تو ڈاکٹر قدیر ہیں، دیگر جو ہمارے سیاستدان ہیں، ہمارے ادارے ہیں، ہمارے فورسز ہیں جنہوں نے اس کو کرنے میں کردار ادا کیا، ہم سب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ کیوں؟ جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کی قدر نہیں کرتا وہ قوم زوال کا شکار ہو جاتی ہے۔ تو ہم ملک پاکستان ہمارا اسلامی ملک، اللہ تعالیٰ اس کو سلامتی، یہ اسلام کا قلعہ ہے اور اس نے ساری قومیں جو ہیں اسی کی طرف دیکھتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو حقیقی معنوں میں اسلامی قلعہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا 15 شوال کل کا دن جو ہے یہ جنگ احد کا دن ہے، اور دیکھیں جنگ احد وہ عظیم معرکہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح بھی عطا فرمائی، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے کچھ سبق بھی رکھا، اور سبق یہ ہے کہ جب تک تم اللہ کے رسول کی بات مانتے رہو گے کامیابی ملتی رہے گی، اگر ذرا سارا بھی ہٹ گئے تو ناکامی ہو جائے گی۔ تو بظاہر مسلمانوں کو اس جنگ میں نقصان بھی ہوا، صحابہ کرام 70 کے قریب صحابہ کرام شہید بھی ہوئے۔ تو یہ ایک عظیم معرکہ جس میں ہمارے لیے بہت سے سبق ہیں۔ 2 ہجری میں جنگ بدر ہوئی، اور 1 سال کے بعد پھر غزوہ احد ہوا، اور احد اس لیے کہتے ہیں کہ یہ احد پہاڑ کے درمیان الحمدللہ وہ کتنی بار زیارت نصیب ہوئی۔ یہ وہ یادگار ہے احد میدان، یہ وہ ایسی یادگار ہے جو ہو بہو آج بھی اسی طرح ہے جس طرح آج سے 1400 سال پہلے اس وقت آج بھی وہی پہاڑیاں موجود ہیں۔ تو جہاد کی ضرورت رہتی ہے اور یہ رہنی ہے۔ جو قومیں جہاد سے بیزار ہو جاتی ہیں وہ مار کھا جاتی ہیں۔ تو میں تو فلسطین کے مسلمانوں کو سلام پیش کرتا ہوں، وہ اپنی بات پر ڈٹے ہیں، اپنے موقف پر ڈٹے ہیں۔ تو غزوہ احد جو ہے یہ ہمارا دوسرا غزوہ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سے 3 گنا زیادہ فوج کے ساتھ مقابلہ کیا۔ مسلمانوں کی تعداد 1000، کافروں کی تعداد 3000۔ مسلمانوں کے پاس اسلحہ بھی تھوڑا ہے، سب کچھ کم ہے، لیکن جو کافر ہیں ان کے پاس گھوڑے بھی ہیں، ہاتھی بھی ہیں، تیر تلوار سے وہ لیس ہیں، اور بڑے روب اور دبدبے کے ساتھ کہ ہم اسلام کو ختم کر دیں گے اور اب اسلام بچنے والا نہیں ہے اور اس کا قلعہ کامہ کر دیں گے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا مدینہ سے باہر جا کے ہم ان کا مقابلہ کرتے ہیں۔ میدان احد میں تشریف لے گئے، اور یہ احد پہاڑ وہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ احد پہاڑ ایسا پہاڑ ہے یہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اور ایک دفعہ نا آپ اپنے صحابہ کرام کے ساتھ اس پہاڑ پر چڑھے تو پہاڑ نے خوشی سے جھومنا شروع کر دیا۔ لوگ تو کہتے ہیں نا کہ نبی زندہ نہیں، جو منکر ہیں
جی جو منکر ہیں وہ کہتے ہیں نبی زندہ نہیں، نعوذ باللہ، جن کی مت ماری گئی ہے، جن کی مت ماری گئی ہے، جب تک آپ کو اپنے رسول کا ادراک نہیں ہوگا اس وقت تک آپ کو اسلام کی سمجھ نہیں آ سکتی، ٹھیک ہے نا جی۔ ایک اپنا جو بندہ قرآن و حدیث بیان کر رہا ہے، اگر آپ اس کی عزت توقیر نہیں کرتے تو اس کی بات کی بھی توقیر نہیں ہو سکتی۔ فرمایا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو جاننا ہی اسلام ہے۔ تو لوگ جو منکر ہیں وہ کہتے ہیں جی نبی، نعوذ باللہ، نبی جس پتھر کے ساتھ لگ جائے وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ تو بہت پہاڑ نے حدیث پاک میں جھومنا شروع کر دیا، تو حضور نے اپنے پاؤں سے اسے دھچکا دیا، فرمایا ہو ٹھہر جاؤ، تجھ پر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، 2 شہید ہیں، اتنا بھی خوشی سے جھومنا۔ تو اگر اس بات پر چلے جائیں گے تو اللہ پاک فرماتے ہیں نبی کا جو غلام لڑتے لڑتے شہید ہو جائے، اللہ پاک نے فرمایا اسے مردہ گمان بھی نہ کرو، اسے مردہ گمان بھی نہ کرو۔ تو نبی کی ذات، اگر نبی کا کلمہ پڑھ، جو جسے نبی کا کلمہ پڑھا ہی نہیں ہے، وہ اگر مارا بھی جائے تو کوئی اسے زندہ کہے گا، اسے شہید کہے گا؟ یہ نبی کا نام ہی ہے جو اس کے مرنے کو بھی زندہ کہتا ہے۔ تو فرمایا کہ اے احد پہاڑ، ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں، تو ہم سے محبت کرتا ہے۔ تو یہاں ڈیرے لگ گئے، 1000 صحابہ کرام کا لشکر، 3000 ان کا لشکر، وہ بڑے کر و فر کے ساتھ کہ ہم مسلمانوں کو تباہ کر دیں گے، ان کو نیست و نبود کر دیں گے۔ حضور نے 50 صحابہ کرام کا لشکر، وہاں ایک قریب پہاڑی ہے، کئی دفعہ جہاں وہاں چڑھنے کا، وہاں کھڑے ہونے کا توفیق ملی، آپ بھی جاتے ہوں گے، جو وہاں رہتے ہیں وہاں جاتے ہوں گے۔ تو عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا آپ ان کے امیر ہیں، 50 صحابہ کرام لے کر آپ یہاں کھڑے ہو جائیں، اور جب تک میں نہ کہوں اس وقت آپ نے پہاڑی کو نہیں چھوڑنا، اگرچہ تم کو فتح کی خبر مل بھی جائے تم نے نہیں چھوڑنا۔ 50 صحابہ کرام وہاں تیر تلوار، اور دائیں بائیں تم نے دیکھنا ہے کہ کہیں دشمن پیچھے سے حملہ نہ کر دے، باقی ہم ٹھیک کر لیں گے۔ اب وہ 50 صحابہ کرام وہاں کھڑے ہو گئے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ کی قیادت میں۔ تو لڑائی شروع ہوئی، اور غزوہ احد کا میدان اس کا رنگ گرم ہوا، کبھی وہاں سے کبھی وہاں سے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جنگ شروع ہونے لگی نا تو آپ نے اپنی تلوار نکالی، آپ نے فرمایا میری تلوار کا حق ادا کون کرے گا، میری تلوار کا کون حق ادا کرے گا؟ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور کے بڑے پیارے صحابی تھے۔ صحابہ کرام صرف نماز روزہ پڑھنے والے نہیں تھے، جب میدان جنگ کی باری آتی تھی تو ڈٹ جاتے تھے۔ میں نے پچھلے جمعہ آپ کو کہا، آپ سارے جمعے والے، کیا میں نے کہا فلسطین کے لیے ہم نے ریلی نکالنی ہے، تو کتنے بندے تھے؟ 2 یا 3 صفحے، باقی سارے بھاگ گئے۔ تو کہاں سے آئے صدا الہ الا اللہ؟ فلسطین نے کیسے فتح ہونا ہے جب ہماری حالت ہی یہ ہے؟ ہم 2 منٹ دھوپ میں کھڑے نہیں ہو سکتے۔ سلام ان ماؤں کو جو ٹینکوں کے سامنے اپنے بچوں کو لے کر کھڑی ہیں۔ تو میں دیکھ رہا تھا 2-3 صفحے بس، وہ تو بہرحال جن کو نہیں بلایا تھا وہ بھی آ گئے، جن کو کہا تھا وہ بھاگ گئے ہیں جی۔ تو یہ اس طرح تو فلسطین نہ ملنا، نہ ہی کشمیر ملنا۔ کم سے کم آپ 2 منٹ ریلی میں کھڑے ہو جائیں، وہاں آپ تھوڑا سا میرے خیال میں ہم 20-25 منٹ کھڑے ہیں، سارے یوں کہا مر چلے گرمی دینا، تو فلسطین کا کس نے لڑنا ہے؟ ہماری قوم تو موبائل زدہ ہو گئی ہے، موبائل سے فرصت نہیں ہے۔ تو اس لیے بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ تو ہی فلسطین کو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، ہم نہیں کچھ کر سکتے۔ حضور نے اپنے صحابہ کرام کو جمع فرمایا، حضور کے صحابہ پر انگلی اٹھانے والوں کبھی حضور کی دلیری کو دیکھو۔ آپ نے فرمایا کون ہے جو میری تلوار کا حق ادا کرے گا؟ حضرت ابو دجانہ اٹھے، پہلے اٹھ کھڑے ہو گئے، سب سے پہلے یا رسول اللہ میں حق ادا کروں گا، مجھے یہ بتائیں اس کا حق ہے کیا، اس کا حق ہے کیا؟ آپ نے فرمایا میری تلوار کا حق یہ ہے کہ کوئی بھی دشمن رسول آ جائے اس کا گردن اڑا دو، یہ نبی کی تلوار کا حق ہے۔ فرمایا آپ نے تلوار لی، گھوڑے پر بیٹھے، اور اپنے رومال جو ہے نا سرخ رومال اپنے سر پر باندھ لیا، اور بڑے جو اکڑ اکڑ کر چلنے، جس طرح بندہ روب کے ساتھ چلتا ہے، تو
تو حضور نے فرمایا ویسے تو یہ چال اللہ کو ناپسند ہے، لیکن جنگ میں دشمن پر روب ڈالنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس چال کو پسند کرتا ہے۔ تو آپ نے پھر اس سے ساتھ لڑائی لڑی، کئی کافروں کو آپ نے مار دیا، اور صحابہ کرام نے ایسے ایسے جوہر دکھائے، ایسے ایسے اس میں بہادری کے کارنامے دکھائے کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ 3 گنا زیادہ وہ فوج جس کے ساتھ یہ مردانہ وار لڑ رہے ہیں۔ حضور کے صحابہ کرام، حضور کے ایک صحابی تھے حضرت عمر بن جمو، یہ ان کی ایک ٹانگ معذور تھی، لنگڑے تھے، معذور تھی۔ حضور اگر جہاد دیکھنا ہو نا لڑنا کیسے ہے، ہم تو 2 منٹ دور میں نہیں کھڑے ہو سکتے، لڑنا کیسے ہے تو صحابہ کرام کو دیکھا کرے۔ حضرت عمر بن جمو، ان کے 2 بچے حضرت معوذ اور معاذ، جنہوں نے ابو جہل کو مارا تھا جنگ بدر میں، اور یہ جنگ بدر میں نہیں جا سکے تھے، انہیں بڑا زور لگایا، انہوں نے کہا ابا جان ہم جائیں گے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ایک 12 سال کا، ایک 13 سال کا، ابا جان ہم جائیں گے۔ فرمایا بیٹا مجھے بھی جانے دو۔ فرمایا نہیں ابا جان آپ کی ٹانگ معذور ہے، اور معذور جنگ میں نہیں جا سکتے۔ وہ نہ گئے بدر میں، لیکن میدان احد میں جانے کے لیے تیار ہے۔ بچوں نے پھر منع کیا کہ آپ معذور ہیں، بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے عمر آپ معذور ہیں، آپ کی ٹانگ معذور ہے۔ یا رسول اللہ جنگ میں شہید ہونے کو بڑا جی چاہتا ہے۔ جب سے یہ سنا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَلْ اموات بل احیاء وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، جب سے یہ سنا ہے کہ اللہ کی راہ میں مرنے والا مرتا نہیں، وہ زندہ ہوتا ہے، تو مرنے کو جی چاہتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اجازت ہے۔ آپ آگے ایک ہاتھ میں جو ہے وہ عصا پکڑا ہوا ہے، لنگڑا لنگڑا کے چل رہے ہیں، کھجوریں کھا رہے ہیں۔ 2 حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، لڑائی ہو رہی ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ ایک مجاہد اور جنت میں کتنا فرق ہے، کتنا فاصلہ ہے؟ آپ نے فرمایا ادھر مجاہد نے شہید ہونا ہے، ادھر اس نے جنت میں چلے جانا ہے۔ کوئی حساب، کوئی کتاب، کوئی غسل، بس اللہ کی راہ میں جو اسے بغیر غسل کے اس کا خون بھی پاک، اس کی وردی بھی پاک، اس کا اسلحہ بھی پاک، کوئی حساب و کتاب نہیں، سیدھا جنت میں۔ آپ نے فرمایا حضرت عمر بن جمو کھجور کھا رہا، آپ نے فرمایا اگر یہی بات ہے تو میں پھر کھجور بھی نہیں کھاتا، اس کو بھی میں رکھ لیتا ہوں۔ دوڑتے ہوئے میدان جنگ میں گھسے، لڑتے لڑتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہو گئے۔ جب حضور کو خبر ہوئی نا تو حضور نے پتہ کیا بشارت دی؟ آپ نے فرمایا اللہ کے نبی یہاں بیٹھ کے دیکھ رہا ہے کہ عمر بن جمو جنت میں اسی طرح لنگڑا کے چل رہا ہے۔ ابھی بندہ شہید ہوا ہے، اللہ کے نبی کی نگاہ نے جنت میں نگاہ ڈالی، اپنے غلام کو پہچان لیا، اسی چلا چل رہا ہے جنت میں جس طرح دنیا میں چل رہا ہے۔ اسلام کو جاننے سے پہلے اپنے نبی کو جانو، نبی کو جاننا ہی اسلام ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو نبی کی شان کا پتہ ہی نہ ہو تو آپ اسلام کے ٹھیکیدار بن جائیں۔ یہ نئے نئے اسکالر آ رہے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے علم پڑھا ہے انہوں نے، سارا دین ہی حضور کی ذات ہے، سارا اسلام ہی حضور کی ذات ہے۔ اب حضور کے ایک صحابی تھے حضرت حنظلہ، حضرت امیر حمزہ کی بات بھی آئے گی جو حضور کے چچا ہیں، سید الشہداء ہیں۔ یہ میں پہلے شہداء کی بات، حضرت حنظلہ جن کی 2-4 دن پہلے شادی ہوئی ہے، ہیں جی، اور 1 دن پہلے شادی ہوئی ہے، تو سحری کے وقت اعلان ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی نے اعلان جنگ کر دیا ہے، غسل بھی نہیں کیا اور بغیر غسل کے تلوار اٹھائی، کپڑے پہنے، جنگ میں چلے گئے۔ الہی دیکھنا ہماری تصویر ایسے بنائی ہو، ادھر حکم محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو۔ آپ کو تو میں نے کہا نا کہ آپ نے 5 منٹ 10 منٹ ریلی کرنی ہے، آپ سارے بھاگ گئے، 4-5 صفحے رہ گئے، جو رہ گئے میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ ہماری قوم کا یہ حال ہے، آپ نے کیا فلسطین فتح کرنا ہے، ان کے لیے دعا کریں بس اللہ تعالیٰ ان کو فتح دے۔ ہم نے یا ہمارا ایٹم بم تو شو پیس ہے، ہیں جی۔ بہرحال یہ چیزیں جہاد سے حاصل ہوتی ہیں، دلیری سے، اور ہم بزدل دیکھیں، مجھے اچھی طرح یاد ہے 1 کلو چینی کے لیے ہماری قوم 4-4 گھنٹے کھڑی رہتی ہے، اپنے پاؤں پہ کھڑی رہتی ہے، کیونکہ خان صاحب نے پوری قوم کو اپنی قوم پاؤں پہ کھڑا کر دیا، اس لیے 4-4 گھنٹے 1 کلو چینی کے لیے۔
20 روپے بچانے کے لیے. جو قوم فلسطین کے لیے آدھا گھنٹہ نہ کھڑی ہو سکے اور 1 کلو چینی کے لیے 4 گھنٹے، مجھے ایک دوست نے بتایا میں 6 گھنٹے کھڑا رہا ہوں. میں نے کہا یار مجھ سے 100 روپے لے لینا تھا تو یہ بازار سے چینی لے لیں، اتنی ضلالت کی کیا ضرورت ہے. اس قوم کا اللہ ہی محافظ ہے، اللہ ہی اس کو ہدایت دے. یہ قابل غور بات ہے، اس کو سوچا کریں. صرف سبحان اللہ کہنے سے فرق نہیں پڑتا، جب وقت آئے تو ڈٹ بھی جایا کریں. یہ ان سے پوچھے جنہوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی. تو حضرت حنظلہ غسل بھی نہیں فرمایا، شادی بھی ایک دن پہلے ہوئی ہے، کس کا جی چاہتا ہے، لیکن حکم رسول ہے. نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے. اللہ کرے ہم نعرے پر پورا اتر جائیں. تو آپ نکل پڑے. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. حضور کو جب خبر پہنچائی گئی یا رسول اللہ حضرت حنظلہ جن کی شادی تھی وہ شہید ہو گئے، آپ نے فرمایا حضرت حنظلہ یہ غسیل ملائکہ ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی خوبصورت بارش کا پانی اپنے تھالوں میں لے کر آئے ہیں اور ان کو غسل دے رہے ہیں. یا رسول اس کی وجہ کیا پتہ کرو کہ شہید کو تو غسل نہیں دیا جاتا، حضرت حنظلہ کو غسل کیوں دیا جا رہا ہے. جب ساری وجہ پتہ کی تو میں یا رسول اللہ کی ایک دن پہلے شادی تھی، غسل نہیں کیا. ادھر حکم ہوا دوڑ پڑے تو شہادت کے منصب پر فائز ہوئے. فرمایا اللہ کے فرشتے اس شہید کو غسل دے رہے ہیں. فرماتے جب ہم ان کے قریب پہنچے تو ان کا سارا جسم بھیگا ہوا تھا، ان کا چہرہ ان کے بال بھیگے ہوئے تھے. جو اللہ کے نبی پر اپنی جانیں اس طرح قربان کرتے ہیں ان کا اللہ تعالیٰ ان کو جزا بھی ایسی دیتے ہیں. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الشہداء ام رسول بلکہ جان رسول. حضور کے 3 چچا ہیں، 12 چچے ہیں حضور کے. کتنے چچے ہیں؟ 3 چچے ایسے ہیں جو حضور پر ایمان لائے، حضرت عباس، حضرت امیر حمزہ اور حضرت ابو طالب. 3 چچا ایمان لائے، باقی کو سمجھ نہیں آئی، باقی رہ گئے. تو فرمایا کہ حضرت امیر حمزہ ایمان لائے. ایک دفعہ ابو جہل نے حضور کو پتھر مارا، حضور زخمی ہو گئے. واپس آئے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا. آپ نے فرمایا اے میرے بھائی کے بیٹے، مجھے پتہ چلا ابو جہل نے آپ کو پتھر مارا ہے، میں بھی اس سے بدلہ لے کر آتا ہوں، اس کا سر میں قلم کر کے آتا ہوں. آپ نے فرمایا میرے چچا میں بدلہ لینے سے خوش نہیں ہوتا، میں تو اس بات سے خوش ہوتا ہوں کہ کہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آپ نے فرمایا چلو میں کلمہ بھی پڑھ لیتا ہوں، آپ پر ایمان لاتا ہوں، اللہ کی توحید پر آپ کی رسالت پر ایمان لاتا ہوں، لیکن بدلہ تو ضرور لوں گا کہ میرے بھائی کے بیٹے کو آپ تو آپ کی رسالت پر ایمان لے آیا اور میرے رسول کو کسی نے گے اور مار کے اس کو ایک جو ہے وہ نیزہ اس کا سر جو ہے وہ زخمی کر دیا. فرمایا آئندہ میرے رسول کی طرف نگاہ نہیں اٹھانی. یہ ہے تحفظ ناموس رسالت، نگاہ نہیں اٹھانی. سید امیر حمزہ رضی اللہ عنہ حضور بڑا پیار فرماتے. آپ نے فرمایا یہ میرے چچا، میں ان سے محبت کرتا ہوں، یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں. ان کا مزار پاک جن کا قبر انور آج بھی میدان احد میں یہ گواہی دے رہی ہے کہ لوگوں زندگی وہی ہے جو اللہ اس کے رسول کے نام پر قربان ہو جائے. اب یہ بھی لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. اب جو وحشی تھا وہ ہندا کا غلام، اس نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے جسم کے ٹوٹے کر دیے تھے، ہاتھ پاؤں کاٹ دیے تھے، حتیٰ کہ وہ کلیجہ چبا کے کھانے والی تھی، نہ کھایا جا سکا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب بعد میں جنگ ختم ہوئی اپنے چچا جان کے شہادت کا علم ہوا اور آپ کا جسم پاک ایک چادر میں جو کیما ہو چکا ہے. یہ ہے حضور کے غلاموں کی شان. اسلام ایسے نہیں بچا، اسلام ہم تک ایسے نہیں پہنچا، اسلام سرسبز و شاداب ایسے نہیں ہو گیا. اس کی رگوں میں حضرت امیر حمزہ کا خون ہے، حضرت عبداللہ بن جہش کا خون ہے، حسین پاک کا خون ہے، صحابہ کرام کا خون ہے. تو فرمایا کہ جب لایا گیا نا تو حضور کی چیخیں نکل گئیں، آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے. آپ نے فرمایا اگر جزا فضا کرنے کی اجازت ہوتی، بہت زیادہ چیخنے کی اجازت ہوتی تو آج میں اتنا روتا مدینے کے درخت بھی رو پڑتے، زمین مدینے کی زمین بھی رو پڑتی.
لیکن ہمارے لیے آنسو بہانا ہی کافی ہے. اتنا روئے اتنا روئے. حضور کے صحابہ فرماتے ہیں ہم نے اللہ کے نبی کو اتنا روتے کبھی نہیں دیکھا. ذرا وہ چچا جو غم گسار ہوتا ہے، مددگار ہوتا ہے. تو آپ نے فتح مکہ ہو گیا جب حرب وہ بخشی جس نے آپ کو شہید کیا تھا، وہ اسلام جب قبول کرنے کے لیے آیا نا، تو آپ نے فرمایا تو نے میرے چچا کو قتل کیا، شہید کیا تھا. جی میں نے کیا تھا لیکن میں معافی مانگتا ہوں. آپ نے فرمایا میں تیری معافی کو قبول کرتا ہوں لیکن کبھی میری نگاہوں کے سامنے نہ آنا. ہندا کے اسلام کو بھی قبول کیا. آپ نے فرمایا میں تیرے اسلام کو قبول کرتا ہوں لیکن کبھی میری نگاہوں کے سامنے نہ آنا. تیرے آنے سے مجھے میرا چچا یاد آ جاتا ہے اور ایسا نہ ہو کہ انتقام کی آگ بڑک اٹھے. فرمایا تمہارے اسلام کو میں قبول کرتا ہوں. تو فرمایا یہ وہ شہداء ہیں کہ جن کے خون آج بھی احد کے میدان کو معطر کر رہے ہیں. یہ 13 شوال 15 شوال یہ حضرت امیر حمزہ کی شہادت کا دن منایا جاتا ہے. حضرت مصعب بن عمیر، حضرت عبداللہ بن جہش، ان کی یاد کو منایا جاتا ہے. کب پڑا کریں یہ اپنے ہمارے ہیروز ہیں، یہ ہمارے ہیروز ہیں. میدان احد کے، میدان بدر کے، میدان حنین، میدان کربلا کے، یہ ہمارے ہیرو ہیں. کائنات کی کوئی جنگ ایسے ہیرو پیش نہیں کر سکتی. اب ایک ہیرو ایسا بھی ہے کہ جس کے متعلق ہی آیت اتری جو میں نے پڑھی ہے. حضرت جابر بن عبداللہ وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے والد گرامی بھی میدان احد میں شہید ہو گئے، اور یا رسول اللہ مجھے ان سے بڑا پیار تھا، ان پر کچھ قرضہ تھا، میں اس قرضے کی وجہ سے بھی پریشان ہوں، اور میرے والد صاحب بھی شہید ہو گئے. یا رسول اللہ میں ان کی وجہ سے بھی پریشان ہوں، تو میرے لیے کچھ مہربانی فرمائے کہ میں کیا کروں، میرے لیے کیا حکم ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا پڑے. آپ نے فرمایا پریشان نہ ہو، میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ نے تیرے والد کے ساتھ معاملہ کیا کیا ہے. تیرے والد کے ساتھ معاملہ کیا کیا ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ میدان احد کے جتنے بھی شہداء ہیں سب سے پردے میں ملا ہے، سب سے پردے میں سلام لیا ہے، سب کی شہادت کو قبول کیا ہے. لیکن جب تیرے والد کی باری آئی نا تو اللہ تعالیٰ نے پردہ ہٹا کر تیرے والد سے سلام لیا اور تیرے والد سے گفتگو کی ہے. حضرت عبداللہ ان کو دھاڑس بن گئی، حضرت جابر کی دھاڑس بن گئی. یا رسول اللہ پھر کیا ہوا؟ فرمایا پہلے تو یہ سنو نا کہ اللہ پاک نے کیا فرمایا ہے. فرمایا ابھی جبرائیل آئے ہیں اور احد کے شہداء کے بارے میں مجھے خوشخبری دی ہے، اور انہوں نے فرمایا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اے محبوب جو میری راہ میں لڑتے لڑتے مر جائیں، شہید ہو جائیں، انہیں مردہ گمان بھی نہیں کرنا. ایک ہوتا ہے نا مردہ کہنا، انہیں مردہ گمان بھی نہیں کرنا. بل احیاء، وہ زندہ ہیں. وہ کیا ہیں؟ وہ زندہ ہیں. عند ربہم یرزقون، رب کے ہاں انہیں بہترین رزق دیا جاتا ہے. رب کے ہاں انہیں بہترین رزق دیا جاتا ہے. اب حضرت جابر کے والد حضرت عبداللہ نے رب سے کہا یا رب العالمین میری خواہش یہ ہے کہ میں پھر دنیا میں جاؤں پھر شہید ہو جاؤں، پھر دنیا میں جاؤں پھر شہید ہو جاؤں. اللہ پاک نے فرمایا اے عبداللہ جو میں وعدہ کر چکا ہوں، جو ایک بار مر جاتا ہے دوبارہ دنیا میں نہیں آتا. اور کوئی خواہش ہو اور بتاؤ. یا اللہ میری پھر خواہش یہ ہے کہ جو انعام تو نے ہم پر کیے ہیں، جو فضل تو نے ہم پر کیا ہے، یہ پچھلوں کو آگاہ کر دے کہ ہم شہادت کی جزا یہ ہے، شہادت کا اجر یہ ہے، ان کو یہ آگاہ کر دے. اللہ پاک نے فرمایا چلو یہ دنیا کو بتا دیتا ہوں، وہ جو میری راہ میں مر جاتے ہیں انہیں مردہ گمان بھی نہیں کرنا، وہ اللہ کے ہاں زندہ ہوتے ہیں، ان کو رزق دیا جاتا ہے. فارحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ تعالیٰ جو انہیں اپنے فضل سے عطا کرتا ہے وہ اس پر خوش ہوتے ہیں، وہ اس پر خوش ہوتے ہیں. اور یہی حضرت عمر بن جموح جو ہیں نا، تقریباً 900 سال کے بعد ان کی قبر کو کھودا گیا، اور جب ان کے زخم سے جو ہے وہ ہاتھ اٹھایا گیا تو خون نے چلنا شروع کر دیا، ان کے خون نے چلنا شروع کر دیا. تو فرمائیے شہداء جو زندہ ہیں، شہید مرتے نہیں ہیں. فرمایا وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَهْلَكُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ، اور جو ان سے پیچھے رہ گئے ان کے لیے بشارت ہے کہ یہ شہداء کی زندگی ایسی ہوتی ہے
کہ اللہ کے ہاں وہ زندہ ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ انہیں کوئی خوف ہوتا ہے نہ انہیں کوئی غم ہوتا ہے۔ اب بات یہ ہے میدان احد میں وہ جو 50 بندوں کا قافلہ تھا، جنگ جیت ہو گئی مسلمانوں کی، وہ اپنی جگہ سے ہٹ گیا، تو حضرت خالد بن ولید اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے پیچھے سے حملہ کیا، مسلمانوں کو نقصان ہوا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک پر زخم آ گئے، اور اس سے یہ پتہ چلا کہ جو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے اس پر من و ان عمل کرنا یہی کامیابی ہے، یہی نصرت ہے۔ اگر ہم پیچھے ہٹ گئے، اس چیز کو چھوڑ دیا، تو پھر ہمیں ناکامی ہی ناکامی ہے۔ اس لیے میرے دوستو، میدان احد، غزوہ احد، اس کا مطالعہ کیا کریں، یہ جو حضور نے غزوات لڑے ہیں اس کا مطالعہ کیا کریں، ایمان کو حلاوت نصیب ہوتی ہے، دلیری نصیب ہوتی ہے۔ دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی بیداری عطا فرمائے، جذبہ حریت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان کو سلامتی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنتے ہیں عطا فرمائے۔